اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے نامور ٹک ٹاکر اور فیملی ولاگر رجب بٹ کی حالیہ دھوم دھام سے ہوئی شادی، گرفتاری اور فوری رہائی پچھلے کچھ دنوں میں خبروں کی زینت بری رہی۔ اس موقع کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ فیملی ولاگنگ کیا ہے، یعنی کہ یہ کیوں کی جاتی ہے اور اس سے ہمارے معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ آج کل فیملی ولاگنگ بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی ایک اچھی تعداد ان فیملی ولاگرز سے متاثر ہے اور انہیں دیکھتی ہے، ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے، چاہے وہ رجب بٹ ہو، چاہے وہ سعد الرحمان اور ٹکی بھائی اور ان کی زوجہ محترمہ عروب جتوئی ہوں، چاہے وہ اقرا قبل اسٹرالوجی ہو، چاہے وہ زینب کے پاپا ہوں، چاہے وہ ٹک ٹاکر ذوالقرنین اور قبل آفتاب ہوں۔ ان کی مقبولیت کی بنیادی وجوہات یہ ہیں دوستو کہ ہم لوگ جب خبریں جو آج کل دیکھتے ہیں، ہر طرف پریشانی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اتنے مسائل ہیں، تو اور پھر سارا دن کام کاج بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کوئی ایسی تفریح نہیں ہے، ہر طرف بری خبریں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں تفریح کا سامان چاہیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ فیملی ولاگنگس جو ہیں ہمیں وہ تفریح دیتی ہیں، یہ جو فیملی ولاگس ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یہ ہمیں تفریح کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے بھارت میں بگ باس ہے، وہ بہت زیادہ مقبول ہے، کیونکہ وہ تفریح کا سامان لوگوں کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے، آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ ہمارے گلی محلوں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ یہ جاننا بہت زیادہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو فیملی ولاگنگ میں چونکہ لوگ اپنے گھر کے سارے حالات دکھاتے ہیں، اپنے پورے دن کے معاملات، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاتے ہیں، تو اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کی بھوک ہے کہ کیا ہو رہا ہے کسی دوسرے کے گھر میں، تفریح کے لیے، گپ شپ کے لیے انہیں موضوعات چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر یہ چغلی کے لیے یہ موضوعات چاہیے ہوتے ہیں، تو فیملی ولاگنگز انہیں، جو فیملی ولاگس ہیں، وہ انہیں یہ سامان یہ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگ جب اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ماؤں کو دکھائیں گے ویڈیوز میں، تو پھر اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک جنسی شہوت بھی پوری ہوتی ہے۔ جب حسین خواتین نظر آئیں گی، اسے کوئی میسوجنی نہ سمجھیے گا، یہ میں ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب حسین خواتین نظر آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے متاثر ہوں گے، اسی وجہ سے لوگ زیادہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال آپ کو ڈکی بھائی کی ویڈیوز سے مل سکتی ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہے ان کی ہر ویڈیو میں ان کے ساتھ نظر آتی ہیں، اس وجہ سے لوگ ان پر کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کمنٹس سے ان فیملی ولاگرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کمنٹس ہو رہے ہیں، لیکن وہ اسی چیز کو کیش کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیش کیوں کرواتے ہیں؟ دراصل دوستو یہ سارا معاملہ پیسے کا ہے۔ یہ فیملی ولاگس جو بنتے ہیں، یہ ویڈیوز جو بنتی ہیں، یہ پیسے کا کھیل ہوتا ہے۔ یہ جو اچھی زندگی، اچھی طرز زندگی دکھا رہے ہیں، اچھے کپڑے اور ایک اچھا لائف سٹائل، ایک خوشحال زندگی آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ گھڑیاں، ڈیزائنر کپڑے، بڑی بڑی گاڑیاں، دھوم دھام سے شادیاں، یہ سارا کچھ یہ کیا ہے؟ دراصل جو سرمایہ کار برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنی مصنوعات کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں ان ویڈیوز کے ذریعے۔ ابھی اس کی حالیہ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، رجب بٹ کی شادی پر آپ دیکھ لیں کہ کتنے کتنے مہنگے کپڑے، جوتے، گھڑیاں، گاڑیاں، یہ ساری اشیاء، اچھے اچھے موبائل، لیٹسٹ ماڈل کے، جدید ماڈل کے آپ کو دکھائے جا رہے تھے۔ یہ کیا تھا معاملہ؟ یہ دراصل برانڈز ہیں جو ان فیملی ولاگرز اور ٹک ٹاکرز کو پیسے دیتے ہیں ان کی چیزوں کی تشہیر کرنے کے لیے، اور یہ اپنے کنٹینٹ سے تشہیر کرتے ہیں۔ فیملی ولاگس کا جو سارا مقصد ہے وہ ہے پیسہ کمانا، اپنی چیزوں کو بیچنا۔ اب یہ پیسہ کیسے کماتے ہیں اور اس سے معاشرے پر کیا اثر ہو رہا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دوستو دیکھیں، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل فری ہے، مطلب ہمارے گھر پر ایک یوٹیوب ہے ہمارے ہاتھ میں، اس پہ کوئی ہمیں پیسے نہیں لگانے پڑتے، اور ہمیں فری میں کنٹینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ لیکن دوستو یہ فری نہیں ہے، اس کی آپ ایک اچھی خاصی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ جناب والا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ان کو جو سپانسر ملتے ہیں، یہ جو برانڈز ہیں جو انہیں پیسے دیتے ہیں اپنی یعنی کہ جو ان کی مصنوعات ہیں ان کی تشہیر کرنے کے لیے، ان برانڈز کی جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ جب ان فیملی ولاگرز کو دیکھتے ہیں تو آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ان کی طرح کی ایک زندگی گزاریں، ان کی طرح اچھے کپڑے پہنے، ان کی طرح اچھے جوتے پہنے، ہر چیز آپ کو مطلب جدید ماڈل کا آپ کو موبائل فون چاہیے، ہر چیز آپ کو اچھی چاہیے۔
اسے کنزیومرزم کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف انسان کو راغب کیا جاتا ہے، انسان کو ان کی ضرورت پیدا کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ضروریات ہیں نہیں، اس کے بغیر بھی انسان اپنی زندگی بہت اچھی طریقے سے گزار سکتا ہے، لیکن یہ ڈیزائنر کپڑے، ڈیزائنر جوتے، ڈیزائنر گھڑیاں، یہ سب کچھ آپ کو فیملی ولاگز میں، ٹک ٹاکس میں اور فلموں میں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ ان کی تشہیر ہو سکے اور آپ لوگ ان چیزوں کو خریدنے پر مطلب مجبور ہو جائیں کہ آپ کے پسندیدہ ہیرو ہیروئن نے یا فیملی ولاگر نے یہ چیزیں استعمال کی تو ہم بھی ان کی طرح یہ چیزیں خریدیں۔ اسے کنزیومرزم کہا جاتا ہے اور برانڈز اسی کنزیومرزم کے نظریے کا استعمال کرتے ہیں ان فیملی ولاگز میں۔ یہ سارا چکر کنزیومرزم کا ہے۔ ایک تو یہ قیمت ہوگی، پھر اس کے بعد آپ اپنا جو نیٹ پیکج بھی لگاتے ہوں گے یا آپ کے گھروں میں وائی فائی لگا ہوگا تو اس کی بھی آپ ایک فیس ادا کر رہے ہیں، تو یہ مفت میں نہیں ہے، آپ کو ایک اچھی خاصی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو یہ جوتے کپڑے، ظاہر ہے آپ کے گھر میں آپ کی بیوی دیکھے گی کہ روپ جتوئی تو اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہے، اقرا قبل تو اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہے، میں بھی ایسے کپڑے پہنوں گی، میں بھی ایسا ڈیزائنر ہینڈ بیگ لوں گی، تو وہ ظاہر ہے کہ روپ جتوئی اور اقرا قبل کی طرح آپ کو بھی ایک اچھا ہینڈ بیگ چاہیے۔ اور یا مرد جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے رجب بٹ جیسی اچھی گھڑی، ڈکی بھائی جیسی اچھی گاڑی، تو ان کا بھی دل چاہے گا کہ ہم بھی یہ لیں۔ تو یہ جو مادہ پرستی کا جذبہ ہے، یہ ہم لوگ اس کے چکر میں ہمیں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ہمارے اخراجات بلا وجہ اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس سے معاشرے کی اخلاقیات کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے مادہ پرستی کے لیے آپ کو یعنی ہر چیز اچھی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ پیسہ بھی زیادہ کمانا پڑے گا، پیسہ کمانا آسان ہے نہیں، حلال اس کے حلال میں تو یہ سب اتنی جلدی ممکن نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر حرام کی طرف جاتے ہیں، لوگ پھر جرائم پیشہ بھی بن سکتے ہیں، ڈکیتی کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی حرام کاری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھی میری ادنیٰ سی رائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔